اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 11۔ مسند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شب ہجرت کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس وقت ہم لوگ غار ثور میں تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو نیچے سے ہم نظر آ جائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ حدیث نمبر 12۔ مسند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کا خروج مشرق کے ایک علاقے سے ہوگا جس کا نام خراسان ہوگا، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے کی کمان کی طرح محسوس ہوگی۔ حدیث نمبر 13۔ مسند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بخیل، کوئی دھوکہ باز، کوئی خیانت کرنے والا اور کوئی بد اخلاق شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے لوگ غلام ہوں گے، لیکن اس سے مراد وہ غلام ہیں جو اللہ اور اپنے آقاؤں کے معاملے میں اچھے ثابت ہوں، یعنی حقوق اللہ کی بھی فکر کرتے ہوں اور اپنے آقا کی کسی قسم کی کمی نہ کرتے ہیں، اور ان کے حقوق بھی مکمل طور پر ادا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 14۔ مسند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو الطفیل کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث آپ ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ۔ انہوں نے جواباً فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ ہی ان کے وارث ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ میں نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی چیز کھلاتا ہے پھر انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے تو اس کا نظم و نسق اس شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو خلیفہ وقت ہو۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ یہ تمام تفصیل سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے جو سنا ہے آپ اسے زیادہ جانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 15، مسند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر چاشت کے وقت تک اپنے مصلی پر ہی بیٹھے رہے۔ چاشت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تخت کے آثار نمودار ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ ہی پر تشریف فرما رہے تاکہ ظہر، عصر اور مغرب بھی پڑھ لیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی حتیٰ کہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کے احوال سے متعلق کیوں نہیں دریافت کرتے؟ آج تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کے متعلق دریافت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بتاتا ہوں، دراصل آج میرے سامنے دنیا و آخرت کے وہ تمام امور پیش کیے گئے جو آئندہ رونما ہونے والے ہیں۔ چنانچہ مجھے دکھایا گیا کہ تمام اولین و آخرین ایک ٹیلے پر جمع ہیں۔ لوگ پسینے سے تنگ آ کر بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اسی اللہ۔ حال میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور پسینہ گویا ان کے منہ میں لگام کی طرح ہے۔ وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میرا بھی وہی حال ہے جو تمہارا ہے۔ اپنے باپ آدم کے بعد دوسرے باپ ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے انہیں بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کر دیجیے، اللہ نے آپ کو بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کیا ہے اور زمین پر کسی کافر کا گھر باقی نہیں چھوڑا۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارا کوہر مقصود میرے پاس نہیں ہے، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے۔
چنانچہ وہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارا کوہ مقصود میرے پاس نہیں ہے، البتہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم اس ہستی کے پاس جاؤ جو تمام اولاد آدم کی سردار ہے، وہ پہلے شخص ہیں جن کی قبر قیامت کے دن سب سے پہلے کھولی گئی۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں جاتے ہیں، ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر کو آنے کی اجازت دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، جسے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور متواتر ایک ہفتہ تک سر بسجود رہتے ہیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر تو اٹھائیے، آپ جو کہیں گے ہم اسے سننے کے لیے تیار ہیں، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاتے ہیں اور جو ہی اپنے رب کے رخ تاباں پر نظر پڑتی ہے اسی وقت دوبارہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور مزید ایک ہفتہ تک سر بسجود رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا سر تو اٹھائیے، آپ جو کہیں گے اس کی شنوائی ہوگی، جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہی رہنا چاہیں گے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور اور ایسی دعاؤں کا دروازہ کھولتا ہے جو وہ اب سے پہلے کسی بشر پر کبھی نہیں کھولا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار تو نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنا کر پیدا کیا اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میرے لیے کھولی گئی، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آنے والے اتنے زیادہ ہیں جو سنا اور عیلا کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جگہ کو پر کیے ہوئے۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ صدیقین کو بلاؤ، وہ آ کر سفارش کریں۔ پھر کہا جائے گا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بلاؤ۔ چنانچہ بعد انبیاء علیہ السلام تو ایسے آئیں گے جن کے ساتھ اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت ہوگی، بعد کے ساتھ 5-6 آدمی ہوں گے، بعد کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا۔ پھر شہداء کو بلانے کا حکم ہوگا، چنانچہ وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے۔ جب شہداء بھی سفارش کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ سے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو جہنم میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا. تلاش کرنے پر انہیں ایک آدمی ملے گا، اسی کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا کبھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں بیع و شراء اور تجارت کے درمیان غریبوں سے نرمی کر لیا کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح یہ میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا تم بھی اس سے نرمی کرو. چنانچہ اسے بخش دیا جائے. اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال کر لائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی پوچھیں گے کہ تم نے کبھی کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کر میری راکھ کا سرما بنانا اور سمندر کے پاس جا کر اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دیں. اس طرح رب العالمین بھی مجھ پر قادر نہ ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا تیرے خوف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا ملک دیکھو، تمہیں وہ ایسے جیسے 10 ملکوں کی حکومت ہم نے عطا کر دی. وہ کہے گا کہ پروردگار تو بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر مجھ سے کیوں مذاق کرتا؟ اس بات پر مجھے چاشت کے وقت ہنسی آئی تھی اور میں ہنس پڑا. اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اس پیغام کو ہر انسان تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب.